الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ شخص کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا وہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچنے والا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے تکبر سے اپنی چادر کو لٹکایا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کا تکبر کے بغیر کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا گیا وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا، اے اللہ کے رسول، میری چادر کا کنارہ لٹک جاتا ہے سوائے اس کے کہ میں اس کا خاص خیال رکھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چادر رکھتے اوپر ہی تھے، لیکن قد کے پست ہونے کی وجہ سے چادر ڈھک جاتی تھی، پھر اوپر کر لیتے تھے۔ ایسی صورت میں تکبر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی چادر، شلوار، پینٹ اور تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تکبر سے نہیں ایسا کرتا، تو اس کا ایسا کرنا ہی تکبر ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی چادر آدھی پنڈلی تک اونچی رکھو، اگر نہیں مانتے تو ٹخنوں تک اور چادر لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ تکبر سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند فرماتے نہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان وعیدوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں تکبر کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ کی طرف سے خوشخبری کے ساتھ خوش ہو جائیے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اسلام میں پیش قدمی کی جو نعمت حاصل ہوئی آپ کو معلوم ہی ہے، پھر آپ حاکم بنے تو پھر عدل کیا، پھر شہادت نصیب ہوئی۔ فرمانے لگے، میں تو یہ پسند کرتا ہوں یہ سب کچھ برابر رہ جائے اور نہ مجھ پر بوجھ ہو اور نہ میرے لیے کچھ ہو۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس کی چادر زمین پر لگ رہی تھی، تو فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس واپس لایا جائے۔ پھر اس سے فرمایا کہ اے بھتیجے، اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو، کیونکہ یہ تمہارے کپڑے کو زیادہ صاف رکھنے کا باعث ہے اور تمہارے پروردگار سے زیادہ ڈرنے کا باعث ہے۔ واہ، کس حالت میں کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔